بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حقوق انسانی کا تصور روز اول سے موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نافذ کردہ اصول کو سامنے رکھ کر انسان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جو کام کیے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ ان حقوق میں تحفظ جان، تحفظ عزت، تحفظ ملکیت، مساوات، آزادی، حقوق نسواں، حصول انصاف، شہادت، اظہار رائے اور آزادی عقیدہ جیسے بے شمار حقوق کے علاوہ ایک نوزائیدہ بچے کی مدت رضاعت سے لے کر عورت کے حق مہر تک وہ تمام حقوق شامل ہیں جن کو اللہ کے حکم سے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے۔ اسلام میں عورتوں کی گواہی کے تصور پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اپنے میں سے 2 مرد کو گواہ رکھ لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم پسند کر لو، تاکہ ایک کی بول چوک دوسری یاد دلا دے۔ اسلام ایک پاک و صاف دین ہے۔ یہ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور ساتھ ہی ساتھ برے کاموں سے بچنے کی تدابیر بھی بتاتا ہے۔ فطری طور پر حیض، حمل، ولادت اور بچوں کی پرورش وغیرہ کے مسائل کی وجہ سے عورت پر نسیانی کیفیت طاری رہتی ہے۔ یہ معاملات بسا اوقات باقی معاملات سے اس کی توجہ کو کم کر دیتے ہیں اور اس کے دائرے سے باہر کی چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اسی لیے ایسے معاملات جو اس کے مزاج اور ذمہ داری کے نہیں، ان میں اگر وہ اختیاری طور پر ذمہ دار ٹھہرا دی جائے تو شریعت یا دہانی کے لیے ایک اور عورت کی شرط رکھتی ہے تاکہ ایسے معاملات میں اسے انوالو یعنی گھسیٹا ہی نہ کیا جائے اور وہ غلط گواہی دینے کے گناہ سے بھی بچ سکے۔ جو عورتوں سے مخصوص معاملات ہیں وہاں ایک ہی عورت کی گواہی 1000 مردوں پر باری ہے، جیسے رضاعت، دودھ پلانے کی معرفت اور نکاح کے عیوب وغیرہ جاننے کے مسائل ہیں۔ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ عورت اپنے گھر کے کاروبار اور بچوں کو چھوڑ کر عدالتوں کی چکر لگاتی پھرے اور دن بھر وہاں بیٹھ کر انتظار کرتی رہے۔ گواہی کی ضرورت کسی غیر مرد کے مقدمے میں بھی آ سکتی ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو غیر مردوں کے ساتھ سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی مصلحت کے پیش نظر اسلام نے عورت کی گواہی کا انکار تو نہیں کیا، مگر یہ قید ضرور لگا دی کہ گواہی دینے کے لیے کوئی عورت غیر مردوں کے ساتھ کبھی بھی تنہا نہ جا سکے۔ اسی طرح ایک کے بجائے 2 عورتیں ایک ساتھ رہ سکیں تاکہ ان کی عصمت و عفت پر نہ تو کوئی حرف آ سکے اور نہ وہ مشکوک ہو سکیں۔ ایسے سارے حالات کو سامنے رکھ کر اسلام نے عورت کی گواہی کو نصف قرار دے کر اس پر احسان کیا ہے تاکہ وہ تنہا رہنے کے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہ سکے، اور ایک گواہی کے لیے 2 عورتوں کی زیرباری کی وجہ سے لوگ ان کو گواہی کے لیے ترجیح نہ دیں۔ عورت کی فطرت میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اپنے فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ اسی کے جذبات بسا اوقات اس کی عقل پر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ موجودہ دور کے ایک محقق شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: مرد کی عقل اس کے جذبات پر غالب رہتی ہے، جبکہ عورت کے جذبات اس کے عقل پر غالب رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر عورتوں میں جذبات کی فراوانی نہ ہوتی تو بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہ ہو پاتی۔ تربیت اطفال کے لیے قوی جذبات مطلوب ہیں، نہ کہ عقلی فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جذبات کا پہلو غالب رکھا ہے بنسبت مردوں کے، اور یہ عورتوں کے حق میں عیب نہیں بلکہ ایک لحاظ سے خوبی ہے۔ اگر عورت میں جذبات کا پہلو غالب نہ ہوتا تو وہ بچے کے رونے پر تڑپتی نہ۔ باپ تو کروٹ لے کر سو جاتا ہے، ماں ساری رات جاگتی ہے۔ یہی اگر نہ ہوتا تو نہ اولاد کی صحیح پرورش ہوتی، نہ شوہر کو سکون ملتا۔ مذکورہ حدیث میں اسی بنیاد پر ان پر حیرت کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے عقل مند آدمی کی عقل کو بھی گم کر دیتی ہے۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے یا اس کو اتنا طیش میں لے آتی ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں اور عورت کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔
عورت کی اس فطرت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ ایک معاملے میں اس کی فطرت کچھ ہو اور دوسرے میں کچھ، کیونکہ عورت کی شخصیت ایک ہی ہے اور انفعالیت، جذباتیت اس کی فطرت اور طبیعت ہے۔ چنانچہ یہ جذباتی پن اولاد اور دیگر امور انجام دینے کے لیے جہاں ان کی خوبی ہے، وہیں بعض جگہوں پر یہی اس کی کمزوری بھی بن جاتا ہے۔ خواتین جب جذبات میں آتی ہے تو معاملے کے انجام پر غور نہیں کرتی، فوراً فیصلہ کر لیتی ہے، اور بعد میں جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو افسوس کرتی ہے۔ اسی کو حدیث میں نقص یعنی کم عقلی کہا گیا ہے۔ گواہی دینے کے لیے چونکہ انفعالیت سے پوری طرح پاک ہونے اور کسی تاثر اور جذباتیت کے بغیر واقعات سے واقف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اس کی گواہی میں ایک اور عورت کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تاکہ کسی ذاتی جذبے کے زیر اثر فیصلے کا امکان نہ رہے۔ یہ تعلیم احتیاط کی بنیاد پر ہے، تحقیر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کسی بھی ذمہ داری کی ادائیگی میں سہولت اور نرمی رحمت خداوندی ہوتی ہے۔ نقص عقل سے مراد معروف کم عقلی ہے۔ اردو میں نقص کا مطلب عیب ہے، جبکہ عربی میں اس کا مطلب کمی ہے۔ حدیث کے جملوں سے بھی ظاہر ہے کہ اس سے اردو والا نقص مراد نہیں لیا جا سکتا، جس کا مطلب عقل میں خرابی ہے۔ حدیث میں کمیت مراد ہے، نہ کہ کیفیت۔ چنانچہ یہی لفظ نقص اسی حدیث میں ان کے دین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے حیض و نفاس کی وجہ سے ان کا دین ناقص نہیں ہو رہا، بلکہ ان کی عبادت کی کمیت، مقدار میں کمی آ رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں خواتین خراب یا ناقص دین والی ہوتی ہیں۔ ناقص کے وہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں جو اس حدیث کے پس منظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دینی رعایتیں جتلا کے عورتوں کو جہاد کے لیے صدقہ دینے کی ترغیب دے رہے تھے، ورنہ احادیث میں ہی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے عورت کے علمی و فکری تفوق کا اظہار ہوتا ہے اور اسلام میں اس کے عظیم مقام و مرتبے کا ثبوت ملتا ہے۔ بے شمار لوگوں نے خواتین کے علم و فضل، فقاہت اور ذہانت سے استفادہ کیا ہے، اور وہ اپنی وسعت علمی اور اعلیٰ صلاحیت کی وجہ سے مردوں سے فائق رہی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شمار اکابر فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے۔ فقاہت اور اجتہاد میں بے شمار مرد صحابہ کرام پر فائق تھیں۔ اکثر صحابہ کرام فقہی مسائل کی تفہیم و توضیح کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔